ماضی، ارے جلدی کرو غلام نبی، سب مہمان آنا شروع کر دیں گے۔ داتا بخش پوری حویلی میں شور مچائے تیاریاں دیکھنے میں مصروف ہوا پڑا تھا، اور وہ اتنا مصروف کیوں نہ ہوتا، آخر بھی اس کا مالک الیکشن جیت چکا تھا۔ جشن تو بنتا ہی تھا، ہر طرف میرپور میں مراد کے جیتنے کا جشن منایا جا رہا تھا۔ حویلی میں سلطان شاہ نے عالی شان پارٹی رکھنے کا بولا تو ابھی بعد اسی پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ جنت چل جلدی سے تیار ہو جا، میں نے ناز بابی سے بولا ہے کہ شاہو حویلی جانے سے پہلے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں، تاکہ بڑی حویلی میں اگر کوئی کام کرنا پڑے تو ہم لوگ ان کی اچھے سے مدد کر سکیں۔ شبانہ جنت کے روم میں درد سے داخل ہوتے اس کو بیڈ سے کھینچتے بولی تو جنت جو سونے میں مصروف تھی سر پکڑ اٹھ بیٹھی۔ بابی مان گئی۔ جنت جو شاہو حویلی کا سن ہی نیند سے ہوش میں آ چکی تھی جلدی سے کھڑے ہوتے پوچھا، میں نے کون سا تیزی تیری بابی سے اجازت لی ہے، میں تو سیدھا ناز بابی کے کان میں ڈال آئی ہوں، اب ان کا کام ہے آگے ہمارا کیس سنبھالنا۔ شبانہ جو مزے سے اب بیڈ پر بیٹھے تھے شاہ نے اچکائے جنت کو حیران کیا، اب مزید کوئی سوال جواب شروع نہ کرنا، جلدی سے تیار ہو جا۔ شبانہ جنت کو مزید بولنے کے لیے تیار ہوتے دیکھ گرجی تو جنت فوراً سے واش روم میں گھسی۔ حال اس کا مطلب مراد چاچو اور جنت حالہ کو مارنے والا انسان آیت جو خور کی زبان سے اس دن کا حال سن رہی تھی۔ خور کے اچانک سے اتنے بڑے راز کو بے نقاب کرتے ساکت ہوئی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی چھائی، وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ ہاں یہی سچ کہ فیصل شاہ نے میرے ماں باپ کو مارا اور ویسے ہی دردناک موت مجھے دینا چاہتا تھا۔ خور کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے گرے تھے، آیت کے الفاظ جیسے ختم ہوئے تھے۔ بہت سے سوال ایسے ہیں آیت جن کے جواب مجھے چاہیے، مگر میں یہ نہیں جانتی کہ مجھے ان کے بہترین جواب کون دے سکتا ہے۔ اور ایسا بھی کیا ہوا تھا ماضی میں کہ فیصل شاہ کی نفرت اتنی بڑھ گئی اس نے میرے ماں باپ کو ہی مار ڈالا؟ ایسا بھی کیا ظلم میرے باپ نے کر دیا تھا کہ وہ میرے باپ کا نام سن آج بھی ظالم بن جائے؟ زر حور نے اب کے آیت کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کے چہرے ہی آنسو سے تار ہوئے تھے۔ وہ میرا بھائی ہے، میرا اپنا خون، میرا سگا بھائی۔ حور کی آنکھوں میں موتیوں کی مانند آنسو گرتے ہی جا رہے تھے۔ وہ سرحان کا بھائی نہیں ہے، کیا یہ بات وہ جانتا ہے؟ وہ کس کا خون ہے؟ حور جو الجھی ہوئی تھی کھلی کتاب بنے آئے سے در پہ در سوال پوچھنا شروع ہی۔ وہ کچھ نہیں جانتا، ماضی کے وقت کو سب نے اپنی مٹھی میں قید کر رکھ دیا ہے۔ زر ہر چیز سے بے خبر ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ وہ سلطان شاہ کا بیٹا ہے، سرحان کا اکلوتا چھوٹا بھائی۔ تم صرف اس کی کزن سے بڑھ کر بھائی کی بیوی اس کی عزیز بابی ہو۔ آیت نے اتنا کہتے لبریزے حور کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر ایک بار پھر بہا۔ آیت نے اس کو خود سے لگایا تھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ سرحان ایک دم گاڑی کے رکنے پر سپاٹ ہوتے ڈرائیور سے پوچھ گیا۔ معافی سائیں، وہ سامنے راستہ بند کیا گیا ہے، ڈرائیور ڈرتے جلدی سے بولا۔ سرحان جو لیپ ٹاپ پر اپنے آفس کی نیوز پڑھ رہا تھا سائیڈ پر رکھتے گاڑی سے نکلا، ایک نظر آس پاس دیکھ وہ آگے بڑھا اور ویسے ہی اپنی جیکٹ کو سر سے ہاتھ لگاتے گاڑیوں کے درمیان سے ہوتے آگے بڑھا۔ بھائی جیسے بھی صرف آپ کو ہی جیتنا ہے، آتف شاہ جو چیئر پر بیٹھا ہی چہتے سرشار کو بول رہا تھا، اپنے بھائی کو جیتتے دیکھ اونچی آواز میں بولتے تالیاں بجائے۔ سرحان نے چٹکی سی نگاہ آتف پر دوڑائی جبکہ اس کے زخموں کے نشان دیکھ حیران ہوا۔ سرشار جو اپنے چند دوستوں کے ساتھ سڑک کو بلاک کیے والی بال کھیلنے میں مصروف تھا، سب دوستوں کو رکتے دیکھ خود بھی نظریں پھر پیچھے دیکھ گیا، جہاں بس سرشار خان آنکھوں پر گلاسیں لگائے سینے پر ہاتھ باندھ چکا تھا۔ کیا بات ہے، بڑے بڑے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے تھے اور تم سب لوگوں نے ہمیں آگاہ بھی نہیں کیا۔ سرشار اپنے ملازمہ سے جا کر پہنتے سرحان کی طرف بڑھا تو آتف نے بھی غور سے سرحان کو دیکھا۔ کہیں تم آتف کا پتہ لینے تو نہیں آئے؟ پھر یہاں نہیں حویلی آنا تھا تاکہ ہم تمہاری اچھے سے مہمان نوازی کر پاتے۔
سرشار ایک نظر آتف پر ڈالتے طنزیہ سرحان پر وار کر گیا، جس کو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ لاہور آتف اور زار میں کچھ ہوا تھا۔ سرشار شرازی، تمہارا حویلی کتنا سا بڑا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ سرحان بے نیازی سے پوچھتے، آرام سے 2 قدم لیتے آتف شاہ کے سامنے پڑی چیئر پر براجمان ہوا۔ سام کی نگاہوں میں حیرت ابھری۔ سرشار جتنا حیران ہوتا کم تھا، ماشاءاللہ سے اتنی بڑی حویلی تو ہے کہ تمہارا قافلہ آسانی سے اندر داخل ہو جاتا۔ سرشار ہلکے سے مسکراتے، آرام سے چلتے، آتف کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا ہوں۔ سہان اس کے بیٹھتے ہی بابا سے اٹھا تھا، جبکہ ہنکارا بھی بڑا تھا۔ اگر اتنی بڑی حویلی ہے تو سرشار شرازی ایسے غریبوں کی طرح سڑک بلاک کیوں کی ہے؟ سہان جو 2 قدم لیتے آگے بڑھ چکا تھا، فٹ سے واپس مڑتے دونوں بھائیوں کی طرف قہر بڑی نظر ڈالی۔ سلطان شاہ سرشار ایک دم دوڑا تھا، جبکہ اٹھتے سہان کے سامنے ہوئے آواز نیچے۔ سہان اپنے گلاسز اتارتے، لب کے قریب انگلی لے جاتے، آنکھیں گاڑ، کیا یہ روڈ تمہارے باپ کا نہیں، جو ایسے یہاں راستہ بلا کر کے تم نوابوں کی طرح کھیل رہے ہو؟ یہ آنے جانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اپنا قافلہ اٹھاؤ، اپنے عالی شان حویلی میں یہ محل لگاؤ، محفل لگاؤ۔ سرحان سپار چہرہ لیے 2 ٹوک کہتے واپسی کے لیے مڑا، مجھے لگا تھا شاید تم لوگوں کے دل میں احساس پیدا ہو گیا ہے، اس لیے شاید میرے بھائی کا پتہ لینے آئے ہو، لیکن افسوس میں غلط تھا، ابھی تو تمہیں جانے دے رہا ہوں، مگر اگلی بار۔ سرشار بولتے سہان کے سامنے میں حائل ہوا۔ سہان نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، اگر اگلی بار تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو ایسے مارنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تم لوگ اس کو چاہ کر بھی کبھی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ سرشار کا پاڑا بھی بڑا تھا، وہ اسپاٹ سے انداز میں کہتے سہان کو چونکا گیا۔ مراد شاہ کا ہوں، جتنا سنبھال سکتے ہو سنبھالو، پھر نہ کہنا کسی نے پہلے آگاہ نہیں کیا، راستہ خالی کرو۔ سرشار آنکھیں گاڑے سہان کو بہت کچھ بتا گیا تھا، جبکہ بات ختم کرتے راستہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ کیا یہ حالت زار نے کی؟ سہان کے دل میں سوال اٹھا تھا، ساتھ ہی غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ یہ کیا کرنے والی ہو؟ آیت حور کو عالیہ کی سینڈ کی ویڈیو دکھانا شروع ہوئی تو آیت نے دیکھتے دریافت کیا، میں اس دن جب عالیہ لوگوں کے ساتھ فیکٹری گئی تھی، تب ہمیں وہاں سے ڈرگس ہیروئن کے یہ باکس ملے تھے۔ ابھی میرا یہی پلان ہے کہ جو بھی ہم نے وہاں ویڈیو بنائی تھی سب ان کو سینڈ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم نے ان کا سامان بھی چوری کر لیا۔ یہی تو دیکھنا چاہتی ہوں کہ پھر یہ ہوشیار لوگ کیا کرتے ہیں۔ حور عالیہ کے میسج کا جواب دیتے آیت کو تفصیل سے آگاہ کر گئی۔ حور، یہ کھیل ایسے کھیلنا میرا مطلب وہ بھی اکیلے مناسب رہے گا؟ آیت جس کو حور کی باتیں سن ڈر لگا تھا تیزی سے پوچھا، اچھا تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں پورے خاندان میں اعلان کر دوں کہ جس شخص نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا اس نے مجھے مارنا چاہا؟ کیا یہ بتاؤں کہ مراد شاہ میرا باپ ہے، مجھے میرا بچپن یاد آ گیا ہے؟ کیا یہ بتاؤں کہ فیصل شاہ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے دشمنوں کا ساتھی ہے؟ کیا سہان کو سب کچھ عیاں کر دوں یا پھر بہان بائی کو آگے کر دوں؟ جانتی ہوں سرشار شرازی مجھے نقصان پہنچا کر بہان میری جان کی زندگی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے مار کر بہان بائی کے چہرے پر درد دیکھنا چاہتا تھا، اور جیسا وہ لوگ چاہتے ہیں میں کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ حور کرب سے بولتے آنکھیں مون گئے تو آیت دھیرے سے اس کے قریب ہوئی۔ بہان کے دشمن کون؟ آیت الجھی تھی کیونکہ وہ کافی انجان تھی۔ آیت جب سے جان جہاں آئے ہیں ان کی دشمنی آتی سرشار شرازی لوگوں کے ساتھ بڑھ چکی تھی، اور ویسے بھی میں بھی کافی انجان ہوں۔ بٹ فکر نہیں کرو، ابھی بہان بائی کے کاموں کی لسٹ نکالی ہوگی، آہر پتہ چلے سرشار شرازی سے دشمنی کس بات پر پڑی۔ وہ نے اپنی سوچ آیا کہ ویسے میں چاہتی ہوں بہان بھائی یہاں سے لاہور شفٹ ہو جائے، یہی بہتر ہے۔ حور سمجھ چکی تھی یہاں بہان کا رہنا مناسب نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ جو دشمنی شروع ہو چکی ختم ہو جائے گی۔ آیت جس کے چہرے پر پریشانی ویسے ہی واضح تھی سرسری سا حور کو دیکھتے سوال رکھا، اگر یہاں سے بائی نہ ہٹے تو ڈیئر پھر سرشار شرازی کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ جتنا میں جان کو جانتی ہوں سمجھتی ہوں تو میرے خیال سے بائی نے اپنے آدمی لگا رکھے ہوں گے۔ حور آرام سے بیڈ سے ٹیک لگاتے لیٹی تو آیت نے حیرانگی سے آنکھیں پھیلائی، مطلب الجھن بڑی نگاہ ڈالتے آیت نے دریافت کیا، مطلب یہ میڈم حور اٹھی تھی اور آیت کے سامنے ہوئی خواب میں غائب ہوئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے جان خاموش تو نہیں بیٹھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر کیا۔ پورا
در پہ در بٹکے ہوں گے۔ حور نے آرام سے عاد کے سامنے اپنا سوال میں چھپا جواب رکھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے بتا سکتی ہو کہ بٹکا ہوگا؟ آیت تو جانتی تھی کہ برہان چین سے نہیں بیٹھا ہوگا، لیکن پھر بھی جانے کہ اس کا دل برہان کی تعریف سننا چاہتا تھا۔ آیت ہان، اور برہان چاہ ہے؟ میں اس کی زندگی کی ڈور ہوں۔ ہاں، تم سانس ہو سکتی ہو جان کی۔ حور آخر کی بات بولتے آیت کے گرد بازو پھیلا گئی۔ آیت نے بمیں اچکائے اس کو دیکھا، مگر میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب میں یہاں اکیلی تھی، لاہور میں رہتی تھی، تب جان کے آدمی 24 گھنٹے میرے پیچھے پہرے کی طرح لگے رہتے، پل پل کی خبر جان کو ملتی، میں کہاں ہوں، کب کیا کر رہی ہوں وغیرہ۔ حور اب کے بتاتے ہلکے سے مسکراتے آیت کے گال کھینچ گئی۔ آیت اس کے انداز پر کسمس آئی۔ اگلے ہی پل حور اٹھی تھی۔ ہاں تو جانے جو تمہاری اتنی فکر کی وہ سب۔ آیت اس کو آرام سے لیپ ٹاپ اٹھاتے دیکھ اٹھے کھڑکی کے پار پڑے صوفے پر درد سے بیٹھی۔ جانتی ہوں اس کی آنکھوں میں سب کو دیکھ بھی سکتی ہوں، وہ پر چاند کتنا تھا، سب کچھ نظر آتا ہے مجھے۔ حور جو لیپ ٹاپ چیک کرنے والی تھی ویسے ہی لیپ ٹاپ بند کرتے آیت سے سنجیدہ ہوئی۔ چلو تمہیں شاہ کی محبت اور نظر آئی۔ آیت شکر کرتی دعا کی طرح ہاتھ اٹھا گئی۔ حور مسکرائی تھی، اس کے انداز پر ماضی جنت جانا۔ شبانہ آپ کے اس کو دھکا دیتے آگے کی طرف کھسک گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو بھی ساتھ میں چل۔ جنت واپس شبانہ کے قریب ہوئی۔ شبانہ اس کو اتنا ڈرتے دیکھ سر پکڑ گئی۔ پاگل ہو گئی ہے تو جنت؟ میں وہاں تیرے ساتھ کیا کروں گی؟ دیکھ اس سے پہلے کوئی آ جائے، جلدی سے جا، معافی مانگ اور بھاگا۔ شبانہ نے اب کی آرام سے دبی آواز میں گویا ہوا تو جنت نے نیلی آنکھیں پوری طرح آس پاس دوڑائی۔ مراد کے لیے جو پارٹی رکھی گئی تھی ختم ہو چکی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔ سفتر شاہ بھی اپنی بہن اور بیوی کو گھر جانے کا حکم دے گیا تھا۔ جنت مراد سے بات کیے بنا جانا نہیں چاہتی تھی، چونکہ وہ جانتی تھی اگر آج بات نہ کی تو اگلی بار ملنا اور بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ آج ہی مراد سے مل کر معافی مانگ لینا چاہتی تھی۔ لیکن پوری پارٹی کے دوران ہی مراد ایک بار بھی خواتین والے حال میں نہ آیا تھا، اس لیے جنت کا واڑہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ابھی جنت ویسے منہ پھیلائے بیٹھی تھی کہ شبانہ مراد کو حویلی کے اندرونی حصے سے گزرتے سیدھے اوپر کی طرف جاتے دیکھ بھاگ جنت کے قریب آئی تھی اور اس کو لیتے اوپر کی طرف دوڑی تاکہ جنت مراد سے بات کرے۔ ابھی شبانہ جنت کو دھکا دیتے اسی روم کی طرف بھیج رہی تھی کہ وہاں جا کر بات کرا۔ جنت پہلے تو ایک فیصلہ کر دے۔ شبانہ سپاٹے ہوئے بچوں کی طرح منہ لٹکا گئی، جبکہ اپنے بالوں کی شرارتی لٹو کو دوپٹے میں چھپاتے مضبوطی ہوتے آگے بڑھی، کیونکہ یہ تو طے تھا وہ آج مراد سے بات ہی کرے گی۔ شبانہ جو وہیں کھڑی ہوتی اس کو ڈور کے پاس بت بنے کھڑے دیکھ دبی آواز میں بولی، جبکہ جنت نے ایک سرد سانس بھرا تھا اور ڈور کو لاگ کیا۔ آ جاؤں سخت باری آواز سن جنت نے مشکل سے خود کے دل کو قابو کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک نظر روم کو دیکھ وہ سامنے ہی کتابوں میں کچھ ڈھونڈتا نظر آیا۔ جنت گھبراتی سی مشکل سے آگے بڑھی تھی۔ مراد جس کی پیٹھ تھی جنت کی طرف، اس کی آہٹ سن مقابل بے تابی سے پلٹا۔ جنت کے قدم ہی ساتھ ہی رکے، نیلی آنکھوں کو کالے کاجل سے سجائے وہ مقابل کی کالی آنکھوں میں داغی پل بھر کے لیے دونوں ایک دوسرے کا حصار میں قید ہوئے۔ مراد نے آج کتنے مہینوں بعد جنت کا چہرہ دیکھا تھا، وہ ویسے اس کے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ جنت مقابل کی آنکھوں میں ناچتی محبت کو دیکھ جھلسی تو فرد سے نظروں کا زاویہ بدلا، تبھی مقابل کا چہرہ سپاٹ ہوا، بنا کچھ کہے واپس اپنے کام میں لگا۔ جنت کو اس کا ایسے نگاہیں پھیرنا ایک آنکھ بھی نہ بایا۔ وہ ناک سو کر تیزی سے آگے، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس سے پہلے جنت بولنے کے الفاظ جوڑ دی کہ مراد نے تھوڑے سخت مگر دھیمی انداز میں استفسار کیا۔ وہ مجھے سوری بولنا تھا۔ جنت اپنے ڈر اور گھبراہٹ کو کنٹرول کرتے دھیرے سے بولتے مقابل کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ جتنے دھیرے سے انداز میں بولی تھی وہ اتنا ہی تیزی سے پلٹا تھا۔ جنت نے جھکی پلکیں تیزی سے اٹھاتے مقابل کا چہرہ تکا۔ دونوں کے درمیان 4 سے 5 قدموں کا فاصلہ قائم تھا۔ ایک شرط پر سب کچھ معاف۔ وہ 2 قدم اٹھاتے سارے فاصلے ختم کرتے 2 ٹوک بولا۔ جنت کی سانس ویسے ہی تھمی، اس کی سانسوں کی رفتار جتنا دل زور سے دھڑکنا شروع ہوا۔ کیا جنت لڑکھڑائی، آج رات تم یہیں رکو گی؟ مراد اس کے حصار میں قید
ہونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے کہتے آگے کو قدم اٹھائے۔ میں کیسے رک سکتی ہوں؟ جنت اس کو آرام سے جاتے دیکھ تیزی سے اونچی آواز میں بولی۔ مقابل کے قدم رکتے۔ معافی تمہیں چاہیے۔ اس کے آگے یہ چوٹ تو بہت چھوٹی ہے۔ آج رات یہاں ہماری حویلی میں ہمارے نام سوچ لو، معافی یا تلافی۔ مراد ویسے ہی کھڑے بنا دیکھے جنت کو ساکت کر گیا۔ وہ جا چکا تھا، جنت پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھی، اب اس کو سوچنا تھا۔ برہان کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ دن بعد دن جیسے جیسے برہان مراد کی زندگی سے آشنا ہو رہا تھا، اس کو جیسے بہت کچھ سیکھنے کا ہنر ملنا شروع ہوا تھا۔ ماضی کیا مراد بھائی نے ایسے کہا؟ شبانہ کے دکان سن ہی گھبرا اٹھے تھے، جبکہ جنت اپنے دانتوں میں نہن ڈالے ٹینشن سے چبانا شروع ہی۔ جنت مجھے بہت خوفار ہے، میری مان چھوڑ منانا، وہ خود ہی مان جائیں گے، اگر نہیں مانا تو۔ اس سے پہلے شبانہ اپنی بات مکمل کرتی، جنت ڈرتے ایک دم بیٹھے سے اٹھی، تو خود ہی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی ہاں ایسے آج رات تو بالکل بھی نہیں۔ شبانہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ جنت مزید کانپی، تو ایسے اتنا خراب کیوں سوچ رہی ہے؟ مجھے یقین ہے مراد کبھی بھی اپنی حد پار نہیں کریں گے، ویسے بھی حویلی میں ناز بابی السلطان بھائی لوگ بھی تو ہوں گے۔ جنت ڈرتے ڈرتے شبانہ کو گھوٹے بولی۔ شبانہ نے حیرانگی سے اپنی بڑی آنکھیں مزید بڑی کی۔ اس کا مطلب تو یہاں رکنا چاہتی ہے؟ شبانہ کو یقین کرنا مشکل لگا تھا کہ جنت مراد کے پاس رکنا چاہتی تھی، وہ جو ہر بار ڈر کر بھاگنے کو تیار رہتی تھی۔ شبانہ اس کو گھبراتے دیکھ خاموش ہوتی صوفے پر براجمان ہوئی۔ شبانہ مجھے اس سے بات کرنی ہے، اندازہ ہے جب میں ابھی اس سے بات کرنے یہاں آئی تو اتنا چالاک انسان ہے، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ بہت برے والا ناراض ہے، اگر ابھی بات نہ مانی تو پھر مشکل ہی لگ رہا ہے کہ وہ مانے گا۔ جنت معصومیت سجائے شبانہ کے کندھے پر سر ڈر گئی۔ مجھ سے اب کیا چاہتی ہو؟ شبانہ ساری باتیں چھوڑ کام کی بات پر آئی، تو بابی سے بولنا، مجھے یہاں ناز بابی لوگوں کے پاس آج رات رہنے دے۔ جنت تیزی سے ایک ہی سانس میں آیا کر گئی۔ شبانہ نے کھا جانے والی نظروں سے گویا بنا کچھ بولے وہاں سے گئی، اور ایسے ہی شبانہ کی بات کرنے پر صفدر شاہ لوگ جنت کو ناز بیگم لوگوں کے پاس شاہوں حویلی چھوڑ گئے۔ جنت انتہا سے زیادہ کچھ تھی، ابھی وہ رک تو گئی تھی، مگر اس کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب بات کیسے کرنی ہے۔ وہ بے یقینی سے روم میں ٹہلنا شروع ہوئی۔ سائیں چلیے آرام کر لے۔ داتا بخش مراد شاہ کو خاموش بیٹھے سگریٹ نوش فرماتے دیکھ ان کے قریب آیا۔ حویلی میں کون کون ٹھہرا ہے؟ مراد ویسے ہی بیٹھک میں بیٹھے دریافت کر گیا۔ سائیں بڑے سائیں سلطان شاہ اور آپ کی بابی سرکار اور ان کے بعد جنت بی بی ٹھہری ہیں۔ داتا بخش تفصیل سے مراد شاہ کو آگاہ کر گیا، جبکہ مقابل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تو محترمہ ٹھہر گئی۔ وہ حیران ہوا تھا اس کی بہادری پر، جبکہ اگلے ہی پل مقابل دل فریب سے مسکراتے حویلی کی طرف بڑھا، کہیں بابی تو نہیں؟ جنت جو اپنے روم میں رات 12 بجے کے بعد بھی جاگ رہی ٹہل رہی تھی، اچانک سے ڈور پر دستک سن سیٹ دوپٹے کو سرسی سے سر پر درست کرتے بڑی آش۔ جنت جو اچانک سے سامنے مراد کو دیکھ حیران ہونے لگی تھی، مقابل کے اچانک افراتفری پر ڈری۔ اس سے پہلے جنت کی چیخ گلے سے برآمد ہوتی، وہ ہوشیاری سے کام لیتے، اس کا آواز اپنے ہاتھوں کو رکھتے دبا گیا۔ وہ لرزی تھی، مقابل قلم سے ایسے اس کی سانسوں کو بڑھا گیا۔ مراد ویسے اس کو ہسار میں قید کیے ڈور بند کر گیا، جبکہ ساتھ اس کو دیوار سے لگایا۔ آواز بالکل بھی نہیں نکلنی چاہیے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ جیسے بہنا شروع ہوا تھا، اسی لیے دبی سے سرگوشی میں کہتے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ جنت کی سانسیں جو پوری طرح اوپر نیچے ہو چکی تھی، وہ ویسے ہی دیوار سے لگے گھبرائے تیز تیز سانس بڑھنا شروع ہی۔ مقابل نے غور سے چہرے کے نقش دیکھے، وہ نازک سی کلی پوری طرح لال ہو چکی تھی۔ مراد کا دل جیسے اس کے چہرے کو چھونے کی آرزو کر گیا۔ وہ بنا دیر کیے جنت کے گالوں کو پوروں سے چھو گیا۔ جنت جو پہلے ہی ڈری سہمی سی دیوار سے لگے کھڑی تھی، مراد کے اس عمل پر کانپی۔ ارادہ کیا ہے؟ مراد جو اس کی حالت غیر ہوتی اچھے سے نوٹ کر گیا تھا، اپنے دل کے ابھرتے جذبات پر قابو رکھتے ہثار توڑ گیا۔ جنت نے شکر کا سانس بھرا تھا، جبکہ جلدی سے خشک پڑتے لبوں کو زبان پھیر تڑ کیا۔ وہ بے نیازی سے چلتے آرام سے بیڈ پر لیٹنے والے انداز میں بیٹھا۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی جنت کو اس کے الفاظ یاد آئے، چونکتے نیلی آنکھیں بڑی کی، وہ جو آرام سے بیڈ پر لیٹتے ایک بازو سر کے نیچے رکھے ہوئے تھا، ہلکے سے سر اٹھاتے جنت کو دیکھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ جنت اس کو سکون سے بیڈ پر پھیلے دیکھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے صوفے پر بیٹھی۔
ہاں سچ، تم نے تو معافی مانگنی تھی۔ وہ جو آنکھیں موند گیا تھا ایک دم سے اٹھے اس کے ہمراہ صوفے پر درد سے براجمان ہوا۔ جنت کا سانس جیسے پھر تھما تھا۔ وہ تھوڑا سا دور ہوئی تھی۔ پہلے تم اچھے سے معافی مانگ تو لو، پھر میں سوچوں گا کہ معاف کرنا ہے یا نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے پوری طرح مراد کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی کون سی معافی مانگو؟ معافی کے بدلے تو یہاں ابھی ہوں۔ جنت کو تو جیسے مراد کی بات پر صدمہ لگا۔ اچھا تو تمہیں نہیں لگتا تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ وہ بھی ہوشیار ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اب بولو نا مراد، اس کو خاموشی سے لب بینچ دیکھ اپنی سہتی چھپا گیا۔ کمرے میں پورتا خاموشی چھائی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بتاؤ، اگر اس رات میں نہ آتا تو کیا تم نکاح کر لیتی؟ مراد روم میں چھائی خاموشی توڑ جنت کو پریشانی میں ڈال گیا۔ جواب دو۔ مراد جو اس کے جھکے چہرے کو تاک رہا تھا، اس کے ویسے ہی خاموشی سے انگلی کو مروڑنے والے عمل پر دھیمی سے بولا، مجھے نہیں پتا۔ شاید جنت کی زبان چلتے رکی تھی۔ مراد نے غور سے جنت کو دیکھا تھا۔ وہ ویسے ہی چہرہ جھکائے بولی، شاید کر لیتی۔ یہ کہتے اس کی آنکھیں بھیگی جبکہ مراد کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ مجھے کچھ تو کیا بولنا چاہتی ہو؟ مراد جو غصے سے واپس جنت کی طرف پلٹا تھا، لفظ سے چباتے جنت کو دبوچا، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ مر جاتی مگر کبھی بھی کسی اور کی نہ ہوتی۔ مراد کا بس نہیں چلا تھا کہ جنت کے الفاظ سے خود کو ختم کر دیتا۔ بھابھی کو علم ہو گیا تھا۔ جنت مشکل سے اتنا ہی بول پائی تھی، انہوں نے اپنی قسم دے ڈالی تھی۔ میں کیسے انکار کرتی؟